اس دنیا میں جو ہماری جستجو ہے، ہماری کوشش ہے، صبح سے لے کر رات تک کی ہماری دوڑ دھوپ ہے، اگر ہم کسی سے یہ پوچھیں کہ بے ذرا سوچ سمجھ کے آپ جواب دیں کہ ان تمام جستجو اور محنت اور دوڑ دھوپ کے نتیجے میں آپ کیا چاہتے ہیں، تو سب کا جواب یہ ہوگا کہ ہم ایک پرسکون زندگی چاہتے ہیں، ہم خوشی سے بھری ہوئی ایک زندگی چاہتے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی زندگی، مال و متاع اور سامان اور عیش کے سامان جتنا زیادہ جمع کریں گے، اتنی ہماری زندگی میں خوشحالی اور اتنی ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ زندارو، صرف مادی چیزیں، مادی وسائل، مال و دولت اور سامان اگر واقعی یہ سکون اور خوشی کا ذریعہ ہوتے اور معیار ہوتے تو یقیناً وہ ممالک جو بہت زیادہ دولت مند ہے، جن کے پاس بہت پیسہ ہے، یقیناً ہمارے مقابلے میں وہ زیادہ خوش اور زیادہ پرسکون ہوتی۔ مگر انہی سے پوچھئے، ہم نہیں کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ ہم غریب ممالک میں رہتے ہیں اس لیے ہم امیر ممالک کی کرٹیسائز کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس بے شمار دولت ہے، جن کے پاس دنیا کا اتنا سامان ہے کہ اب سامان کی شاید ان کو کوئی تمنا نہیں رہی ہے، مگر وہ وہاں سے بھاگ کر کوئی ہندوستان جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے کہ یہاں سنا ہے کہ آپ لوگ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا یوگا کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں جس سے آپ کو سکون ملتا ہے۔ مادی چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مادی چیزیں جمع نہ کی جائے، دنیاوی اچھی زندگی حاصل نہ کی جائے، دنیاوی معیار زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش نہ کی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بالکل ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے، مگر اس کو زندگی کا مقصد نہیں سمجھنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے سکون کی جگہ یہ ہے۔ زندارو، سکون باہر نہیں ہے، سکون باہر نہیں ہے، سکون ہمارے اندر ہے۔ آپ دیکھیں گے کوئی شخص بہت بڑے ہجوم میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے، بہت بڑے ہجوم میں ہوتا ہے مگر لونلی ہوتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اکیلاپن اس کے دماغ میں ہے۔ دوسرا آدمی اکیلا بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری کائنات میرے ساتھ ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، اور یہ خیال، یہ جذبہ، یہ سنگت اس کے دماغ میں ہوتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں پوری کائنات کے ساتھ ہوں، کائنات کی ہر مخلوق میرے ساتھ چل رہی ہے۔ تو اصل جو کیفیت ہے وہ کوئی باہر نہیں ہے، سکون کی جو کیفیت ہے مولا نے فرمایا وہ ہمارے اندر ہے، باہر دنیاوی چیزوں کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے مولا نے ہم کو فرمایا ہے کہ سکھ حاصل کرنے کی ایک ہی یقینی کنجی ہے اور وہ عبادت ہے، امام کی یاد ہے، خدا کی یاد ہے، ذکر ہے۔ ہزاروں سال پہلے یہ بات کہی گئی، آج بھی یہ بات اتنی ہی سچی اور مضبوط ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ محض اللہ کے ذکر سے ہی دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ ذکر جسے ہے پیا کی دل کی دارو جس کے دل میں اپنے مولا کا ذکر ہے وہ اس کے دل کا علاج ہے، کیونکہ اس سے وہ اپنے دل کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ڈاکٹرز بھی یہ بتاتے ہیں، آپ کا سائیکولوجسٹ، آپ کا سائیکیٹرسٹ، آپ کے دل کے امراض کا جو ڈاکٹر ہے، کارڈیولوجسٹ، وہ سب آپ سے یہ کہتے ہیں تھوڑا ٹائم مذہب کی طرف دیا کریں۔ کہتے ہیں جب آپ میڈیٹیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ ذکر میں ہوتے ہیں، جتنا ٹائم خدا کی یاد میں گزارتے ہیں، اس سے آپ کے جسمانی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے آپ کے جذباتی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے آپ کے دماغی صحت پہ اچھا اثر پڑتا ہے۔
تو हर चीज के लिए महज दुनियावी डॉक्टर और उसके इलाज और मेडिसिन पे भरोसा न करे। ये तो एक अलाहिदा फायदा है जो इबादत, बंदगी और जिक्र से हमें हासिल होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जब बंदा खुदा की याद में होता है, खुदा के जिक्र में होता है, तो आबिद और माबूद के रिश्ते में होता है। खुदा के साथ एक रिश्ता बांधा हुआ होता है और खुदा के साथ एक लिंक में होता है। और ये खुदा का जिक्र और खुदा की याद जरूरी नहीं है कि इसको हम सिर्फ इबादत, बंदगी के वक्त तक महदूद कर दे। हमारा तरीका, मौला ने फरमाया है, सूफियों का तरीका है। हमारे पास कुछ फॉर्मल इबादत है, हमारे पास इनफॉर्मल इबादत है। फॉर्मल इबादत का अपना टाइम होता है। हम सुबह बैतुल ख्याल में आते हैं, हम दुआ के वक्त आते हैं, शाम को आते हैं, और अपना जो प्रिस्क्राइब इबादत, बंदगी का तरीका हमें बताया गया, उस पे हम अमल करते हैं। लेकिन हाज़िर इमाम हमको इनकरेज करते हैं कि आप इसके अलावा भी आगे बढ़ें। इसके अलावा भी दिन रात के जो आपके पास टाइम है, मौला ने एक बेहतरीन रास्ता हमको बताया कि उठते बैठते चलते फिरते तस्बीह पढ़ा करें। हम में से कितने लोग, कितने मसाइल, कितनी तकलीफ में होंगे, इसका एक बेहतरीन इलाज है। जितना टाइम दिन के वक्त हमको मिलता है, बल्कि कुछ तस्बीह तो ऐसी है कि जिसके लिए टाइम की भी जरूरत नहीं है, बल्कि मौला खुद अपने फरमान में हमें बता रहे हैं कि याद रखें, आपका मजहब आपका मजहब है। अपने मजहब पर अमल करने को याद रखें, अपने मजहब पर बाकायदगी से अमल करें, और याद रखें कि अल्लाह के बारे में सोचना वक्त में महदूद नहीं है। आप अपने मजहब के बारे में उस वक्त सोच सकते हैं जब आप दफ्तर जाते हैं, जब आप दफ्तर से वापस आते हैं, जब आप अवामी मीटिंगों में होते हैं। आपको कोई नहीं पूछता कि आप किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। आप अपने मजहब के बारे में किसी भी वक्त सोचने के लिए आजाद हैं। खा आप जाग रहे हो, आपकी जिंदगी के दौरान किसी भी वक्त आप सोच सकते हैं। ये फरमान हम केनिया में अपनी जमात को फरमा रहे हैं, मगर ये दुनिया के दूसरों हिस्सों की जमात के लिए भी है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह की याद बहुत अहम है। क्योंकि सनती मुआशरे के दबाव आपके ज्यादा से ज्यादा वक्त का तकाजा करते हैं, और हम जानते हैं कि अपने मजहब पर इस कदर बाकायदगी से अमल करने के लिए जिस कदर वो चाहता है, हर फर्द के लिए वक्त निकालना ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और ये हम इसलिए फरमा रहे हैं क्योंकि इस्लाम में अल्लाह की याद बुनियादी तौर पर अहम है। खा ये एक लम्हे के लिए हो, एक लम्हे के 100वें हिस्से के लिए हो, या 1 घंटे के लिए हो, लेकिन याद करें। और अगर आप अपने मजहब को जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये दीन इस्लाम का एक निहायत ही बुनियादी हिस्सा है, जिस पर तमाम मुसलमान इसी तरह अमल करते हैं। जो भी वक्त हमारे पास दस्तयाब है, खवातीन अपने घर में काम कर रहे होते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। अगर हमारी एक आदत बन जाए कि हमारे दिल में मौला का नाम चल रहा हो, मौला ने फरमाया, या बहुत से लोग आते हैं, कोई तस्बीह दीजिए, परेशानी है, तकलीफ है। दिनदार हो, जब इमाम खुद अपने फरमान में तस्बीह देते हैं जो जमात में पढ़ा जाता है, तो फिर किसी मिशनरी के पास जाकर, भगत के पास जाकर तस्बीह मांगने की क्या जरूरत। इमाम ने फरमाया कि आपको जब भी वक्त मिलता है, या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या हुसैन, या जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जमाने के इमाम के नाम की तस्बीह पढ़े। ये एक लम्हे की तस्बीह मौला ने फरमाया आपको खुशी देगी, क्योंकि आप महसूस करेंगे आपने अपने मजहब पर अमल किया है। और जिस घड़ी हम जिक्र करते हैं, मौला को याद करते हैं, तो हमारा असल के साथ एक रिश्ता बनता है, एक कनेक्शन बन जाता है। और जब इस रिश्ते के साथ हम आ जाते हैं, तो फिर हमें किसी और चीज की न फिक्र होती है और न किसी और चीज की जरूरत होती है। हमारी दुनियावी बहुत सी परेशानियां होती हैं,
दुनिया में हमारी बहुत सी आरजुएं हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं। दिनदारों, अपनी उम्मीदों को अगर हम अपने मौला के सामने नहीं खोलेंगे, मौला के घर में आके नहीं खोलेंगे और मौला के दर पे आके नहीं मांगेंगे तो कहां मांगेंगे? आपको जो लोग हमारे मेंटल पावर को डेवलप करने की बात करते हैं, वो भी हमसे कहते हैं कि यूज योर प्रेयर पावर, अपनी दुआ इबादत की ताकत को इस्तेमाल करो, अपने प्रेयर की ताकत को इस्तेमाल करो, क्योंकि जब हम दुआ मांगते हैं और दुआ मांगने में कभी न शर्माना चाहिए, न कभी थकना चाहिए। खुदा ने कुरान में फरमाया है कि ला यसअमुल इंसान मिन दुआइल खैर, इंसान अच्छी दुआएं मांगने से कभी थकता नहीं है, कभी अपनी दुआ को रोकता नहीं है। हमारी जो भी परेशानी, जिस तरह मैंने पहले मिसाल दी, जब हम खुदा के दर पे आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, इमाम से बातें करते हैं, इमाम से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये वैसा ही जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से बात करता है। हमारी बहुत सी परेशानियां होंगी, बहुत सी आरजुएं होंगी, बहुत सी उम्मीदें होंगी। बहुत दफा हमें ऐसा लगता है मैं ये परेशानी किसी से शेयर नहीं कर सकता या किसी से बात नहीं कर सकती, मुझे ये उलझन है। अपने मौला से तो बात कर सकते हैं, अपने मौला से तो बात कर सकते हैं, और अपने दिल में जो भी तमन्ना है, अपने दिल में जो भी उम्मीद है, वो अपने मौला के दर पे आके मांगे। कभी ये नहीं पूछना कि ये दुआएं मांगी जा सकती हैं या नहीं मांगी जा सकती है, वो तो हम जानते हैं और हमारा मौला जानता है। और ये हमें बहुत अच्छा और खूबसूरत रास्ता बताया गया है। थोड़ा सा टाइम रोजाना निकालकर हमारे जो दुनियावी मसाइल होते हैं वो भी लाके, जिस तरह एक बच्चा दिन भर खिलौने से खेलकर टूटा हुआ खिलौना बाप के हाथ में लाके देता है कि डैडी इसको बना दीजिए, और बाप बड़े प्यार से बनाता है। इसी तरह हमारे जो बिगड़े हुए खेल होते हैं, दिन भर हम जो दुनिया में खेल खेलने की कोशिश करते हैं, और जब हमारा खेल बिगड़ जाता है तो यही दरवाजा है, यहां आकर अपने मौला से कहें, उनसे शेयर करें, उनके सामने अपना सामान रख दे कि या मौला मैं तो कर रहा हूं, मेरे से नहीं होता, तू मेरा काम कर दे। देखिए इमाम किस तरह हमारी जिंदगी का पार्टनर बन जाता है, किस तरह हमारी जिंदगी के साथ शामिल हो जाता है, और किस तरीके से हमारा ये काम बेहतर से बेहतर हो जाता है। इसलिए हमसे कहा जाता है इबादत, बंदगी, जिक्र, तस्बीह में आए और जितना ज्यादा वक्त हो सके गुजारे। और एक और वजह शुक्र गुजारी है, एक और वजह कि हमें सुबह शाम जमात खाने में आना चाहिए, यहां आके सर झुकाना चाहिए। शुक्र गुजारी है, शुक्र गुजारी है। हम तो बहुत ज्यादा मांगने के आदी हैं, सिवाय हमारे खुशहाली के चंद मजालिस के हम शुक्र नहीं करते हैं। सुबह शाम जो हमारे जमात की दुआएं हैं, मांगते ही हैं, या मौलाना हाजिर इमाम हमको ये दे, हमको ये दे, हमको ये दे, हमको ये दे। कितनी दफा हम शुक्र करते हैं। बच्चा माँ बाप से हमेशा मांगता है, माँ बाप जानते हैं कि हमें देना है, बच्चे का काम है कि मांगना। लेकिन आप खुद महसूस करें, कभी आपका छोटा बच्चा आकर आपसे कहे कि डैडी या मम्मी थैंक यू वेरी मच, आई लव यू, आप मुझे बहुत संभालते हैं, आप मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मैंने जो मांगा आपको दिया, आज आपसे कुछ नहीं मांगता, थैंक यू, और आपको पप्पी देकर जाता है, आपको कैसा लगता है? कितना प्यार आता है अपने बच्चे पे। कभी हम शुक्र के वास्ते वक्त निकालते हैं, कभी शुक्र के लिए वक्त निकालते हैं। शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, रोजाना की हमारी इनफरादी जाती जो अपनी तस्बीह हम निकालते हैं ना। अभी तो हम जमात के साथ बैठे हैं, जमात का काम पूरा होकर अलग बैठते हैं ना, यहां बैठते हैं या घर पे बैठते हैं, मौला के साथ अकेले में बात करते हैं ना, उस वक्त शुक्रन लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह होनी चाहिए। शायद आप में से बहुत से लोग कहेंगे हमारे इतने प्रॉब्लम्स, इतने मसाइल हैं, किस बात का शुक्र करें भाई, किस चीज का शुक्र करें?
ہمارے اتنے مسائل ہیں، ہمارے ڈیمانڈ میں اتنی بڑی لسٹ بنی ہوئی ہے، یہ پہلے ملے تو پھر ہم شکر کریں۔ دیندار، جس طرح میں نے پہلے کہا نا، سب چیز دماغ میں ہے۔ جب ہماری مانگنے کی مینٹلٹی ہوتی ہے کہ لاؤ 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 لاؤ، تو ہمارے دماغ میں مفلسی کی مینٹلٹی ہوتی ہے۔ حق، انصاف اور سچائی سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کا جواب دیجیے۔ ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے اور خود ہی اس کا جواب ڈھونڈے کہ ہمارے 24 گھنٹے میں سے کتنا وقت ہم ان چیزوں کی فکر کے بارے میں نکالتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں سے کتنا ٹائم ہم ان چیزوں کے بارے میں دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو ہم مانگتے ہیں، تمنا کرتے ہیں اور طلب کرتے ہیں، اور کتنا ٹائم ان چیزوں کے بارے میں دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، جس کی ہم قدر کرتے ہیں اور جس کے لیے ہم شکر کرتے ہیں خدا نے ہم کو دیا ہے۔ حق انصاف سے دیکھیے گا، ہمیں پتا چلے گا شاید بہت ہی تھوڑا ٹائم ہم ان چیزوں کے بارے میں دے رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ اور اگر آپ برا نہ مانیں، میں یہ ایکسرسائز آپ کو بتاؤں، تھوڑا ٹائم نکال کے 10-15 منٹ اپنی زندگی میں سے نکال کر اس پہ ٹائم دے سکیں گے ہم، کہ ذرا کونے میں بیٹھ کر صرف ان چیزوں کی گنتی کرے جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم میں سے جو بھی یہاں مولا کے دربار میں شکایت یا مانگنے کو لینے کے لیے آئے ہیں، ذرا کہتے ہیں کاؤنٹ یور بلیسنگز، خدا کی جو نعمتیں ہم پر ہیں اس کو گنے پہلے۔ خدا نے ہمیں زندگی دی ہے، فیملی دیا ہے، خاندان دیا ہے، تعلیم دی ہے، دنیا کے کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں اچھی زندگی ہم کو دی ہے، امام کا سایہ ہے، امام کی نظر ہے۔ اگر ہم دیکھنے جائیں گے اور لکھنے جائیں گے تو یہ لسٹ کبھی پوری نہیں ہوگی کہ مولا نے ہم کو کتنا کچھ دیا ہے۔ تھوڑا سا ٹائم شکر کے واسطے نکالے، اور یاد رکھے دیندارو، اگر ہم ان چیزوں پہ دھیان دیں گے جو ہمیں دیا ہے، میرا بیٹا یہ نہیں کرتا، میری بیٹی یہ نہیں کرتی، میرے کاروبار میں یہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں وہ نہیں ہوتا، اس سے ہمارے دماغ میں ایک شکایت کی مینٹلٹی ہے اور ایک دکھی انسان کا تصور بن کے سامنے آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ کہیں کہ میرے بچے میں یہ خوبیاں ہیں، میری بیٹی میں یہ خوبیاں ہیں، میرے کاروبار میں یہ اچھا ہو رہا ہے، میری تعلیم میں یہ اچھا ہے، میری زندگی میں یہ بات اچھی ہے، مجھے جماعت میں اتنی محبت ہے، سوسائٹی میں اتنی عزت ہے، میں دوسروں کے مقابلے میں فاقہ نہیں کر رہا ہوں، بھوکا نہیں مر رہا ہوں، اگرچہ بیمار ہوں، بہت سے بیماروں کے مقابلے میں اچھا ہوں، میری شکل اگر اتنی بری نہیں لیکن بہت سے لوگوں کے مقابلے میں اچھی ہے، تو اپنی قدر ہوگی۔ اور دنیا میں ہر انسان اگر شکر کرنے بیٹھے، اس کے پاس لاکھوں کروڑوں چیزیں نکلیں گی جن کے لیے وہ خدا کا شکر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شکر کی آنکھیں بند کر کے اگر صرف مانگنے پہ لگ جائے اور آ کر یہ کہے اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا ہماری دعائیں نہیں سنتا، شکر کرے مولا نے آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ آپ جماعت خانے آ سکے ہیں، مولا کو یاد کر سکے ہیں، دعائیں مانگ سکے ہیں، کیا یہ بہت بڑی بلیسنگ نہیں ہے؟ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جس کو خدا کی شاید سوچ بھی نہیں ہوگی یا ان کے جسم میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوگی کسی عبادت گاہ میں جا کر خدا کا ذکر یا خدا کی یاد بھی کر سکے۔ تو اگر ہم خدا کی نعمتوں کا شکر کریں گے اور یہ اپنی عادت بنائیں کہ ہمارے پاس جو ہے پہلے اس کا شکر کریں، آپ دیکھیے اپنی زندگی، وہی زندگی جس سے کل تک میں نفرت کیا کرتا تھا، آج اسی زندگی سے ہمیں پیار ہوگا کہ میں کتنی اچھی زندگی جی رہا ہوں، میری لائف کتنی اچھی ہے۔ اس کے بعد کچھ اور حاصل کرنے میں مزہ آئے گا، پیچھے جو کچھ ہے اس کی فکر کیے بغیر ہم آگے نکل جاتے ہیں تو وہ کفران نعمت ہوتی ہے۔ تو صبح شام جماعت خانے میں آ کے مولا کے در پہ آ کے اپنا سر جھکائے اور اپنی تسبیح میں، اپنے ذکر میں مولا کا نام لے اور مولا کو یاد کریں کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ تو نے ہمیں بڑی اچھی زندگی دی ہے۔ اور آخری نقطہ پیش کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا کہ دیندارو، یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں زندگی کے کسی بھی مرحلے پر آدمی کو مشکلات اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں تکالیف مسائل ہیں۔ پیغمبروں کو اور اماموں کو بھی ان تکلیفات اور مسائل سے گزرنا پڑا ہے۔ اس لیے اگر ہم کوئی ایسی تمنا کریں کہ ہم پر کوئی تکلیف نہ ہو، مشکل نہ ہو، آفت نہ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ مشکل کشا کا ہی فرمان ہے کہ اس دنیا میں تمہارے پاس بے شمار مسائل ہوں گے۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایک کو اپنی اپنی مشکل اور تکلیف کا حصہ بھگتنا پڑے گا۔ ہماری تمام دعا و برکات کے باوجود اس دنیا پر سے دکھ اور تکلیف کبھی نابود نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات ہے تو امام نے فرمایا کہ دکھ اور تکلیف کا مقابلہ کرنے کے لیے جس ہمت کی ضرورت ہے، جس طاقت کی ضرورت ہے، جس ہتھیار کی ضرورت ہے، وہ عبادت، بندگی، ذکر اور مولا کی یاد ہے۔ جس طرح کوئی آدمی ورزش کرتا ہے تو جسم تندرست رہتا ہے اور بیماریوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، اسی طرح جو آدمی جماعت خانے میں آتا ہے، ذکر میں شامل ہوتا ہے، دعا، بندگی، تسبیح میں شامل ہوتا ہے، اس کی روح، اس کا باطن نورانی طور پر اندر سے مضبوط ہوتا ہے، ذہنی طور پر، جذباتی طور پر وہ بہت سی تکالیف اور مشکلات دوسروں کے مقابلے میں آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ مدر ٹیریسا کا نام آپ نے سنا ہے، جو بہت بڑی جس کو آپ سینٹ کہہ سکتے ہیں، ہندوستان میں بڑا کام کیا اور دنیا میں ان کا نام ہے، نوبل پرائز یافتہ ہے، کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ وہ ایک دفعہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کے جو بارڈر ہے وہاں سے گزر رہی تھی اپنے کام، اس کا تو وہ مشنری تھی، مشن کا کام تھا، تو ایک اسٹیٹ سے وہ دوسرے اسٹیٹ میں جا رہی تھی، فلسطین اور اسرائیلیوں کے درمیان۔ تو کہتی کہ جب میں بارڈر کراس کرنے لگی تو ظاہر ہے کہ جب آپ دشمن ملک سے آتے ہیں تو بہت آپ کو چیک کیا جاتا ہے، تو چیک پوسٹ پہ اس کو چیک کیا گیا اور وہ چیک کرنے والا اس سے آخری سوال پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ ظاہر ہے جب آپ دشمن ملک سے آئیں گے تو آپ سے سوال پوچھا جائے کہ آپ کوئی ہتھیار اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں میرے پاس ہتھیار ہے جو میں لے جا رہی ہوں۔ تو پوچھا کیا ہتھیار ہے آپ کے پاس؟ تو اس نے اپنے بیگ میں سے اپنی پریئرز کی کتاب نکال کے دے دی، دعاؤں کی کتاب نکال کے دے دی، یہ میرا ہتھیار ہے جو میں ہر جگہ لے کے پھرتی ہوں، اور اس ہتھیار کے بعد مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں رہتی اور مجھے کسی کا ڈر نہیں رہتا۔ مائی پریئرز، یہ میری پریئر کی جو کتاب ہے یہ ہتھیار ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کسی بھی حالت میں ہے، آپ یاد رکھیں کہ آپ کی عبادت بندگی لازمی ہے، آپ کی عبادت بندگی لازمی ہے جو آپ کو مشکلات میں ہمت عطا کرے گی، مشکلات برداشت کرنے کے لیے آپ کو طاقت عطا کرے گی، اور اگر آپ کبھی کامیاب ہو گئے تو آپ کو مغرور بننے سے بچائے گی، یعنی ایک اچھا انسان بنائے رکھے گی۔ جس طرح جہاز سمندر میں چلتا ہے تو اس کو مضبوط رکھنے کے لیے لنگر کی، اینکر کی ضرورت پڑتی ہے، تو مشکلات، آفات اور تکلیف کے اندر یہ جو ہماری عبادت، دعا، بندگی، تسبیح ہے، یہ ہمارا اینکر ہے، سہارا ہے، لنگر ہے، جس سے ہماری زندگی مضبوط بنی رہتی ہے اور ٹکی رہتی ہے۔ آپ کتنا پوچھیں گے اور کتنی بتائیں کہ کیا کیا وجوہات ہے جن کی بنا پر عبادت، بندگی، تسبیح میں آنا چاہیے۔ ہمارا مالک، ہمارا مرشد ہمارے سامنے چل رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے میرے ان فرامین پہ عمل کرو۔ اگر دنیا میں اچھی زندگی چاہتے ہو، آخرت میں اچھی زندگی چاہتے ہو، تو اپنے مذہب کی پریکٹس رکھو، عبادت، بندگی، دعا، گریازاری میں حاضر رہو۔ آپ جماعت نے بہت خاموشی سے سنا، وہی کامر صاحبان نے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو عبادت، بندگی اور ذکر میں پابند رکھے، مولا گنج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت و آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔
सलवात पढ़े दिनदार अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आशा जी सचो तू अलख निरंजन अगम अगोचर सुन काले सामी तुर मत रमियो। आशा जी अहंकार माधे शाली से जेठी उपनो उड़िया दे आशा जो नाम भणियो। आशा जी इंड महेशा मोरे श्रेष्ठ रचायाई श्रेष्ठ कीलतार स्वामी जी शाह भणियो। आशा जी आसन करी जुग माहे भले बेठो शाह अनंत रूपे स्वामी जी चलत रखियो। आशा जी जुग पर छानु राजा गतिये के लखायाई हे कमाने रेखिए जान करियो। आशा जी सोशा पाछा में पात्र नकलंकी अलीशाह देला मदेश में शाह जो थान रचियो। आशा जी हम ही उम्मीदवार हजरत शाह जी सु मीड़ो मेड़ा हूँ आशा रेखिए जानियो। भाई राम कंठ भी लागो आही करियो आसीसु सचे शाजे मेड़े हूँ आसन करियो। आशा जी हाथीणु तेरो अल्लाह तू अणते भमणे जो सामी राजा दिए शादीदार तू सीशा मेहर करियो। पीर जियो बड़े सदर दीन शाह के सुन्याणो आई शाजे पीर सादे पीर साद करियो। पीर जी भाणे बारे गुर सचो अलख आराधो आई आप पीर सादे पीर साद करियो। आशा जी सचो तू अलख निरंजन अगम अगोचर सुन काले स्वामी तुर मत रमियो। अविचल नाम शाह पीर जो गत माहे जुगा जुग रयो जियला